خیبر پختونخوا میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی رجسٹریشن کا معاملہ وزیر اعلیٰ نے محکمہ ایکسائز کی سمری منظوری کے لیے ایف بی آر کو بھجوا دیا. ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی رجسٹریشن کا معاملہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے محکمہ ایکسائز کی سمری منظوری کے لیے ایف بی آر کو بھجوا دیا ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط کے علاوہ وفاق اور صوبے میں جاری سر جنگ بھی صوبے کی ایمنیسٹی اسکیم کو کھٹائی میں ڈال سکتی ہے. آپ کو بتائیں کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے لیے ایمنیسٹی اسکیم کے حوالے سے صوبائی حکومت کی جامع تیاری کے بعد مارکیٹ میں ہلچل مچ گئی. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی رجسٹریشن کے معاملے پر وزیر اعلیٰ نے محکمہ ایکسائز کی سمری منظوری کے لیے ایف بی آر کو بھجوا دی ہے. ناظرین, اس حوالے سے ایف بی آر کا کیا کہنا ہے, محکمہ ایکسائز کا کیا کہنا ہے, اس حوالے سے اپڈیٹس دیتے ہیں. پشاور سے کیپٹل ٹی وی کے بیورو چیف محمد نعیم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی نعیم, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, خیبر پختونخوا میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ دن بدن طول اختیار کر رہا ہے, اور اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ ہے کوئی نہیں جانتا. ہر طرف یہی باتیں کی جا رہی ہے کہ ایمنسٹی اسکیم دی جا رہی ہے, لیکن اس حوالے سے کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے محکمہ ایکسائز کی جانب سے جو سمری منظوری کے لیے صوبائی حکومت کو بھیجی تھی وہ انہوں نے ایف بی آر کو بھجوا دی ہے. صوبائی حکومت اور اپیکس کمیٹی جو ہے وہ سابقہ فاٹا اور پاٹا کے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کو ایمنسٹی اسکیم دینے کے لیے کوشاں ہیں, لیکن آئی ایم ایف کی سخت شرائط اور وفاق و صوبے کے درمیان جاری سر جنگ جو ہے وہ صوبے کی ایمنسٹی اسکیم کو کھٹائی میں ڈال سکتی ہے. نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے حوالے سے میں آپ کو پس منظر ضرور بتاؤں گا کہ خیبر پختونخوا میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں خیبر پختونخوا سے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں لی گئی ہیں, چاہے وہ چائنیز پر حملہ ہو, چاہے وہ سیکیورٹی فورسز پر حملہ ہو, تو اس میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں, جس کے بعد خیبر پختونخوا کی اپیکس کمیٹی میں اس کا ذکر ہوا. اپیکس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ نان کسٹم پیڈ جو گاڑیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے گا, ان کو قانونی صورت دی جائے گی. اس کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے کسٹم حکام کو ہدایت کی کہ جتنی بھی خیبر پختونخوا میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں, اپیکس کمیٹی میں وزیر اعلیٰ, کور کمانڈر, چیف سیکرٹری, آئی جی سب نے شرکت کی, اور انہوں نے کہا کہ اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا کوئی حل نکالا جائے گا, جس کے بعد اپیکس کمیٹی نے احکامات کے بعد نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی پروفائلنگ جو ہے وہ ایکسائز نے کی. سابق پاٹا اور پاٹا میں 1,11,509 این سی پی گاڑیوں کی پروفائلنگ کی گئی. پروفائلنگ کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ایک تفصیلی سمری محکمہ ایکسائز نے بھجوائی, جس میں یہ کہا گیا کہ ایک شناختی کارڈ پر ایک ہی گاڑی نکالی جا سکی, جبکہ رجسٹرڈ بارگینے جو ہیں سوات, ملاکنڈ, اسی طرح پاچور, ضلع خیبر, شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, ادھر جتنی بھی جو رجسٹرڈ بارگینے ہیں ان کے لیے کوئی حد نہیں ہوگی. جو سمری بھجوائی گئی تھی وزیر اعلیٰ کو محکمہ ایکسائز کی جانب سے, اس میں تجویز دی گئی تھی کہ 800 سی سی کار جو ہے اس پر 1 لاکھ روپے کسٹم ڈیوٹی, جبکہ 15,000 روپے رجسٹریشن فیس ہوگی. 1000 سی سی کار پر 2 لاکھ ڈیوٹی, 20,000 رجسٹریشن فیس. 1500 سی سی کار جو ہے اس پر 3.5 لاکھ روپے کسٹم ڈیوٹی اور 60,000 روپے رجسٹریشن فیس ہوگی. 2000 سی سی پر 4.5 لاکھ روپے کسٹم ڈیوٹی, جبکہ 80,000 رجسٹریشن فیس ہوگی. 2500 سی سی کار پر 5.5 لاکھ روپے کسٹم ڈیوٹی اور 1 لاکھ رجسٹریشن فیس ہوگی. 2500 سی سی سے اوپر جو گاڑی ہوگی اس کی کسٹم ڈیوٹی جو ہے 7 لاکھ روپے ہوگی, جبکہ رجسٹریشن فیس 2 لاکھ روپے ہوگی. یہ سمری جو ہے صوبائی حکومت کو بھیجی گئی تھی ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کے بعد. گاڑیوں کی رجسٹریشن کے لیے 1 ونڈو آپریشن پر بھی محکمہ ایکسائز نے ہوم ورک مکمل کیا ہے. 5,000 سے زائد گاڑیاں رکھنے والے اضلاع میں 1 ونڈو رجسٹر ہوگی, جبکہ 5,000 سے کم گاڑیاں ہوگی وہ دوسرے ضلع سے رجسٹریشن کرائے گا. یہ تمام تر تیاریاں پوری کرنے کے بعد سمری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو بھیجی گئی. سمری پر وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی جواب نہیں ہے. وفاقی حکومت کو بھی یہ سمری بھجوا دی گئی ہے ایف بی آر کو, لیکن ابھی تک وفاقی حکومت کی جانب سے اس سمری پر کوئی جواب نہیں آیا. ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ صوبے میں کوئی
ایمنسٹی اسکیم نہیں دی جائے گی. پاکستان میں گاڑیاں تیار کرنے والی مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ بھی ایمنسٹی اسکیم دینے کے خلاف ہیں اور انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے. لیکن دوسری جانب یہ بات ہے کہ اپیکس کمیٹی جو صوبے کا انتہائی ذمہ دار ادارہ ہے, ذمہ دار پلیٹ فارم ہے, اور وہ ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے وفاقی حکومت پر پریشر بھی ڈالے گا, وفاقی حکومت کو آمادہ بھی کرے گا. تاہم وفاق جو ہے وہ اس وقت تک سے مت نہیں ہو رہی. مارکیٹ میں جو گاڑیوں کی قیمتیں ہیں نان کسٹم پیڈ وہ بڑے ہائی سے لی گئی ہیں, مارکیٹ میں ہلچل مچی ہوئی ہے. تاہم سب اسی انتظار میں ہیں کہ وفاقی حکومت اور ایف بی آر اس حوالے سے کیا فیصلہ کریں گے. جی اچھا مجھے بتائیے ایف بی آر کی کیا پوزیشن ہے اس ٹائم, کیا وہ سمری منظور کر لے گی؟ ایف بی آر کو گرین سگنل جو ہے وہ وفاقی حکومت دے گی, اور وفاقی حکومت اگر اس معاملے کو دیکھا جائے تو وفاقی حکومت کے ساتھ اپیکس کمیٹی اس پر بات بھی کرے گی, کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج سے چند روز قبل ایک پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بھی یہ نشاندہی کرائی کہ نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ بلوچستان کے بعض علاقے بھی ہیں جہاں پر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں وہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں استعمال ہوئی ہیں. تو یہ صوبائی حکومت کے لیے اور سیکیورٹی اداروں کے لیے ایک درد سر ضرور ہے, اور اگر اس درد سر کو ختم کرنا ہے, اس درد سر کو اپنے ذہنوں سے اس بوجھ کو ہٹانا ہے, تو پھر صوبائی حکومت کی اس تجویز پر وفاق کو سنجیدہ غور کرنا ہوگا. اور اگر وفاق راضی ہوتا ہے تو وہ ایف بی آر کو یہ کہہ سکتا ہے, ایون جو ای این ایف نے شرائط لگائی ہیں اس کو دیکھا جائے تو ان شرائط میں بھی نرمی آ سکتی ہے اس بات کو جواز بنا کے کہ ہمارے لیے صوبے میں جو گاڑیاں ہیں نان کسٹم پیڈ یہ تھریٹ ہے, اور یہ ایک اچھا ذریعہ ہے صوبے کو ریونیو کے لیے بھی. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو پھر ممکن ہے کہ وفاق ایف بی آر کو گرین سگنل دے دے گا کہ جو گاڑیاں ہیں ان کو دی جائے. جی بہت شکریہ محمد نعیم, آپ نے بڑا تفصیلی اور بہترین پیپر دیا ہمیں.